الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ARY-Q TV کی خصوصی نشریات یوم العرفہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ملک پاکستان کے جید علماء ہمارے ساتھ ہیں، جن میں مفتی محمد اکمل مدنی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، مفتی احسن نوید نیازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جناب علامہ شرجیل احمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ چاروں حضرات کا میں بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اپنی مصروفیات ترک کر کے وقت دیا، اور علامہ شرجیل احمد خان صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ ایک پوائنٹ اور خطبہ حجۃ الوداع کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ معمولات حج، اب جو مزدلفہ والا معاملہ ہے وہ مفتی صاحب سے انشاءاللہ میں پوچھوں گا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ خواتین کی عظمت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا، ظاہر ہے دور جاہلیت کے معمول بھی سب کے سامنے، پھر آپ کا جو آخری خطبہ ہے تب تک آپ کس قدر سنوار چکے تھے، خاصے ظاہر خاصی بڑی افرادی قوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور وہ لوگ پھر اس احترام کی طرف بھی آگئے تھے۔ انفیکٹ لوگ آ کے رجوع بھی کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے دور جاہلیت میں یہ ہوا کہ میں نے بھی اپنی بچی کو، اور اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے آئے اور آپ نے بہت زیادہ اس پہ دکھ کا اظہار بھی فرمایا۔ مجھے ارشاد فرمائیے خواتین کی عظمت جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بیان فرمائیں۔ سلمان بھائی، خواتین اور یہ جو موضوع ہے، یہ جب بھی اس پر بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں خاص طور پہ وومن امپاورمنٹ، وومن رائٹس، یہ بہت زیادہ اصطلاحات ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلوبل پرسپیکٹو کے اندر، یعنی عالمی منظرنامے میں اگر آپ دیکھیں تو عورت کے نام پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اور پوری ریولوشنز، آرگنائزیشنز اس پر کام کر رہی ہیں۔ صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے پہلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ حقیقی معنی میں خواتین کے لیے تاریکی کا دور ہے۔ صحیح۔ ان ریالٹی تاریکی، لیے زبانی بات نہیں، حقیقت میں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تربیت دی ہے، تو اب اس کے بعد کا جو دور ہے یہ حقیقی معنی میں خواتین کے لیے روشن دور ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سائیکالوجی کی بنیاد پر اگر آپ کسی کی شخصیت کو دیکھیں کبھی بھی بدلاؤ لانے کے لیے، چینج لانے کے لیے سب سے پہلے چیز کو سینسٹائز کیا جاتا ہے، حساس بنایا جاتا ہے۔ صحیح۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں صحابی، وہ اپنے پچھلے وقت کا واقعہ سناتے ہیں بیٹی کو زندہ دفنانے کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 بار سنتے ہیں، اسے بار بار سنتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک کیفیت آپ دیکھیں، میں یہ بات عرض کروں گا سلمان بھائی، آج ایون ہم اپنے اوپر بھی غور کریں تو ہمارے دل میں اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے جو محبت ہے نا، یہ جو آنکھ میں آنسو بھی آتا ہے، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے ہے، آپ کی تعلیمات کی، کیونکہ ایک دور ایسا انسان پر گزرا ہے کہ یہ احساس ہی ختم ہو چکا تھا، تو حساسیت پیدا کی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم و تربیت کے ذریعے، جو آپ نے صحابہ کرام کی، اور یہیں سے پھر روشن دور شروع ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ صرف میں یہاں پر ایڈ کر دوں کہ دیکھیں، ایک چیز ہے مساوات ہے اور ایک چیز ہے جسٹس۔ دیکھیں، اسلام جب خواتین کی بات کرتا ہے، اور خود رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حج میں فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی پھر دوبارہ سینسٹائز کر دیا، مزید حساسیت بڑھ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس جا کر تم جواب دو ان کے حقوق کے معاملے میں۔ یہ دیکھیں، اسلام جب بات کرتا ہے خواتین اور اس مردوں کی، تو یہاں پر جو حقوق ہیں وہ جسٹس کی بنیاد پر، یعنی ہمارے جو تصور مساوات ہے وہ ایکویلٹی پہ نہیں، جسٹس پر ہے، انصاف کے اوپر ہے۔ یعنی عورت کے لیے جو بہتر تھا وہ اسلام نے عطا کر دیا، اور جو ہمارے لیے تھا وہ ہمیں حکم عطا فرما دیا۔ تو عام طور پہ جب ہم اسلام کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو عورت کو اس نے دیے ہیں، تو وہ جسٹس پر مبنی ایکویلٹی ہے، نہ کہ اس ایکویلٹی کی ہم بات کریں جو انسان اپنی عقل سے طے کرتا ہے۔ تو اس پیمانے کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک مصعب، میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں مزید اس پر کچھ آپ سے سوال پوچھنا۔ ظاہر ہے موضوع ایسا ہے کہ دیکھیں، ایک طرف تو اسلام نے حقوق متعارف کروائے نا خواتین کے، یہ حقوق ہیں، ان پہ تم نے جو ہے وہ اس کی پاسداری کرنی ہے۔ کچھ خواتین نے خود متعارف کروائے، پھر اس کے علاوہ انسٹیڈ آف اسلامک اسٹیٹس وہ مثال دیتی ہیں دوسری اسٹیٹس کی،
مغربی ریاستوں کی کہ جی وہاں یہ رائٹس ہوتے ہیں، یہ رائٹس ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ لیڈیز فرسٹ سے لے کر ان کے رائٹس بھی فرسٹ ہوتے ہیں. انفیکٹ ڈیورس تک کا رائٹ وہاں پہ خواتین کے پاس ہوتا ہے. کچھ اس کا ذرا میں چاہتا ہوں کمبینیشن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ ذرا ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک ایسی ہیں جو لاجیکل آپ کہہ لیں اس کو، کہ آپ جب اس کے پیچھے ایک لاجک دیکھتے ہیں، حکمت، آپ آرام سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اب عقل اس کو بالکل تسلیم کرتی ہے، اس کا ادراک کر لیتی ہے. تسلیم نہیں، ادراک کہیں بلکہ. ٹھیک. اور بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ عقل ان کا حقیقتاً ادراک نہیں کر پاتی. اس میں یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حکیم مطلق ہے، اس کے علم کی بڑی وسعت ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہماری طبیعتیں، کیفیات بنائیں، وہ قیامت تک کیا کچھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، مخلوق بھی پیدا نہیں ہوئے، سب جانتا ہے. بے شک. تو اس نے بعض احکام ایسے ہمارے لیے بیان کر دیے کہ اس میں آپ جتنی بھی عقل لڑا لیں، بعض اوقات آپ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. ایسی چیزوں کو کہتے ہیں امر تعبدی، کہ بس ہم آنکھیں بند کر کے ہمارے اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، ہم کریں گے. لیکن عورتوں کا مسئلہ میں ایک ایسا آپ کو گزارش کروں کہ اس میں جہاں سے بھی آپ دیکھیں آپ کو حکمت فوراً سمجھ میں آئے گی. مثلا ماں کا ادب اور احترام رکھا. ماں ایک عورت ہے، اس نے 9 مہینے بچے کو پیٹ پہ رکھا. ابتدائی دنوں کے اندر ومیٹنگز، میڈیسن، یہاں پیار نہ رکھو، وہاں نہ رکھو، آخری ایام میں اور اس کے لیے مسائل. پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش، پھر اس کے بعد دودھ پلانا، پھر بچے کو جوان کرنا، پالنا پوسنا، کتنی خدمت کرتی ہے. تو کیا اس کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ اسی طریقے سے بیوی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ آپ کے بچوں کی والدہ بنتی ہے. وہ گھر کے سارے کام مفت کے اندر کرتی ہے. جتنے کام بعض اوقات ازواج کر رہی ہوتی ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ماسی، اگر اتنوں کی ماسیاں رکھ لیں تو میرے خیال میں اچھا خاصا اماؤنٹ آپ کا پر منتھ نکل جائے گا جو وہ مفت میں کر رہی ہوتی ہے، اور بڑی اخلاص اور پیار اور محبت اور دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. تو عقل کہتی ہے ٹھیک ہے، اس طرح بہن ہے، اسی طرح بیٹی ہے، سب کے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صاحبزادگان کو بچپن میں ہی وفات عطا فرمائی. ارادہ الہی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے آپ کی نسل چلے. تو سرکار نے کتنی عزت اور احترام دیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور قیامت تک کے لیے ان پسماندہ ذہن والوں کو ایک پیغام دے دیا کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اگر میں کسی اولاد میں سے کسی کو کسی پر فوقیت دیتا تو بیٹیوں کو بیٹوں پر فوقیت دیتا. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اتنا بچیوں کو عزت احترام دیا. اسی طریقے سے اب بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں بھئی یہ لڑکے کو 2 حصے وراثت میں، لڑکی کو 1. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بھئی بالکل سمجھ میں آئے گا آپ کو. دیکھیں ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، شوہر کی ذمہ داری اس کا نان نفقہ ادا کرے. ڈیوٹی لگا دی، نہیں کرو گے. حتیٰ کہ شرعی مسئلہ یہ ہے اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے نان نفقے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے وہ شادی بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے مکروہ تحریمی، بعض صورتوں میں حرام. اگر یقین ہے کہ نہیں کر سکوں گا تو نکاح نہیں کر سکتا. پہلے وہ اتنا مال جمع کرے کہ نان نفقہ ادا کر سکے. اتنا تو اس لیے پھر لڑکی کا حصہ کم رکھا کہ اس کی ذمہ داری مردوں کو دی ہوئی ہے. تو کہیں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کو الحمدللہ رب العالمین عزت دی ہے، احترام دیا ہے. اب ہماری بہنیں خود نہ اس بات کو سمجھ سکیں یا کچھ اور ان کے مسائل ہوں کہ وہ بورڈ اٹھا کر وہ کہیں کہ جی ہم تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. ٹھیک نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں. انشاءاللہ عز و جل کوئی آپ کی طرف گندی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. اور جن ہم معاشرے کو مہذب معاشرہ کہتے ہیں وہاں پہ ہر تیسرا بچہ ناجائز پیدا ہو رہا ہے. گینگ ریپ اتنی زیادہ ہیں، ریپ کے کیسز آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں، جن کو کہتے ہیں بااخلاق معاشرے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، وہاں پہ بھی اخلاق کی دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں. ظاہر بہت خوبصورت نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور جزاک اللہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بطور خاص شکریہ حضرت کہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور ظاہر دنیا بھر میں آپ کے پرستار ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں جب آپ تشریف لاتے ہیں. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. علامہ شرجیل احمد خان صاحب، آپ ینگسٹرز کے لیے ایک سلوگن ہے، اور آپ نے جتنی کم عمر میں جتنی ترقی کی ہے شعبہ مختلف شعبہ علوم فنون میں، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے. میرے لیے آپ انسپریشن ہیں کیونکہ کم عمر برکت سے نوازے اور ان کو شیرین روانی تاثیر عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. دیکھیں بزرگوں کی تائید اور اساتذہ کی دعا بھی آپ کو مل گئی ماشاءاللہ. کیونکہ ظاہر ہے یہ اس عمر میں جن ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے بطور مسلمان،
وہ ماشاءاللہ آپ کو عطا ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی اور عزت عطا فرمائے. مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور علامہ شرجیل احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. پورے ناظرین، تمام پورے دنیا بھر کے ناظرین کی جانب سے میں ان کا بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ہمیں ثنا خان حضرات بھی جوائن کریں گے، علماء کرام بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ کہیں مت جائیے گا. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے. قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے. جیسے سمیٹے آغوش مادر، جیسے سمیٹے آغوش مادر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں
گولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے قاری صاحب ماشاءاللہ۔ اور ابھی حالیہ قاری محمد محسن قادری نے یہ حمد ماشاءاللہ سید صبی الدین صبی رحمانی کی لکھی ہوئی پڑھی بھی ہے، ریکارڈ بھی کرا، بہت منفرد ظاہر ہے آپ انداز رکھتے ہیں، اور ریکارڈنگ کے حوالے سے تو جب پلے بیک ریکارڈنگز کی بات ہو تو قاری محسن تو ماشاءاللہ بادشاہ ہیں۔ میں نے ان کے کئی کلام سنے، بہت بہت مطلب استادوں والی اللہ نے ان میں بات رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، بہت اچھے۔ آج برموقع برمحل کلام پیش کیا قاری صاحب نے، یقیناً شاید میں بھی اور قاری صاحب بھی اس برس حاجیوں کے ساتھ ہوتے، ارادہ پورا تھا، لیکن شاید اللہ کی طرف سے منظوری نہیں تھی، اور اگلے برس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، مجھے بھی، ہم سب مسلمانوں کو، علماء کو، وسیم بھائی کو، سب کو اللہ رب العزت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، پھر ہم طواف حرم کریں، پھر ہم سوئے حرم چلیں۔ اور آج اعلیٰ حضرت کی ایک نعت کا مقطع ہے، وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کے برس، غالباً نہیں یہ نعت کا شعر ہے ان کی، وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کے برس، رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر، رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی ہے رضا، نکلا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، نکلا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں۔ چونکہ اب غروب آفتاب کے بعد کی منزل ہوگی حجاج کرام کے لیے مزدلفہ کی، اور پھر مناسک حج ادا کرنے کے بعد کچھ لوگ ادائی کے بعد مدینہ شریف روانہ ہوں گے، کچھ مدینہ شریف سے حاضری دے کر ادائی کے لیے آ گئے ہوں گے۔ تو جب بات چل ہی گئی ہے مدینہ شریف کی، تو میں چاہتا ہوں ایک نعت رسول مقبول بھی ہو جائے، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں بھائی محمد وسیم وسیع بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں وسیم بھائی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نعت شریف منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، کے کرم کی بات نہ پوچھو، عشق نبی کون گدالا، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دستے
طلب میں سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میں کیا کیا میری حقیقت میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں تو اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے قاری صاحب بہت طبیعت ہو رہی ہے دل چاہ رہا ہے دو شعر سنا دیں روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال دو تین شعر بسم اللہ یہیں سے آغاز کریں روشنی کا عروج سبحان اللہ روشنی کا عروج ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ظلمتوں کا زوال آئینہ بھی وہی عکس جمال وہی عکس جمال کیا بات کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم ہا میم دال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال مصطفیٰ بے مثال وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ ان کے اٹھے تو سورج پھرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال
کرم دشمنوں کو امان ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان دستے اعجاز دے دستے اعجاز دے کنکری کو زبان کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال حکمت روک دے تو حرام تو حرام اذن دے تو حلال کس کا آج قوانیم حامیم نات مصطفیٰ بے مثال میم حامیم نات مصطفیٰ بے مثال مصطفیٰ بے مثال تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا میری ہر سانس تو کو نچوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کسائے ذاتو تیری خیراتو تو سخی میں گدا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شفا میرا مسئلہ ورفعنا لك ذکرک 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 میں ہوں قطرہ تو سمندر تیری دنیا میری دنیا تیرے اندر سنگ ساتا میرا ناتا نہ ولی ہو نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو پڑے ہیں تیرے قدموں میں پڑے ہیں میرے جیسے تو پڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں پیش ورفعنا لك ذکرک 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 تیرے دم سے دل بینا کبھی پارا کبھی سینہ نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا یہ زمین بھی ہو فلک سی نظر آئے جو دھنک سی تیرے در سے میری جان تک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک کیا بات بہت خوب ماشاءاللہ میں حضرت مناسک حج کی ادائی ہے اور اس کے اب غروب آفتاب کے بعد اسی مناسک کے ایک دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج اکرام جو مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو مزدلفہ کی فضائل معاملات انتہائی مختصر وقت میں چاہتا ہوں ہم سمجھ لیں کہ مزدلفہ کی فضائل اور معاملات کیا ہوں گے حجاج اکرام کے لیے بالکل ابھی عرفات سے واپسی پر
मुज़दलिफ़ा की तरफ रवां दवा होंगे जी हुज्जाज किराम। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह अल-बक़रा के अंदर आयत नंबर 198 में इरशाद फरमाया फ़ैज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ातिन, जब तुम अरफ़ात से वापस आओ, फ़ज़्कुरुल्लाह इंद मशअरिल हराम, तो मशअर हराम के पास पहुँचकर फिर अल्लाह का ज़िक्र करो। सुभान गोया जैसे वहाँ अल्लाह का ज़िक्र किया, अब यहाँ अल्लाह का ज़िक्र करो और अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो। तो हुज्जाज किराम अरफ़ात के अंदर बड़ी दिलचस्प बात है, मग़रिब तक बैठना ज़रूरी है, मगर मग़रिब की न तो आज़ान होगी ना ही नमाज होगी, वहाँ से कूच करना होगा। और जब पहुँचें मुज़दलिफ़ा में, चाहे रात को पहुँचें, तो पहले मग़रिब की नमाज़ की अदायगी, फिर इशा की नमाज़ की अदायगी, फिर वहाँ से वक़ूफ़ जो मुज़दलिफ़ा का वाजिब है हज के अंदर, वो दर हकीकत सुबह सादिक तुलू होने के बाद होता है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि ये रात गुजार ली तो यही काफ़ी है। रात गुजारना वहाँ पर सुन्नत के दर्जे पर है, और सुबह सादिक तुलू होने के बाद ठहरना, चाहे वो चंद लम्हे ही क्यों ना हो, वो वकूफ़ है जो हज का वाजिब है। तो नमाज फ़जर की अदायगी के बाद हुज्जाज किराम फिर वहाँ से कूच करते हैं, फिर वो मिना की तरफ आते हैं और रमी करनी होती है। और वो जो कंकरियाँ 10 की सुबह को आके जमरा उक़बा के ऊपर, जिसे उर्फ़ आम में बड़ा शैतान कह देते हैं, वहाँ पर जो कंकरियाँ मारनी हैं, 7 कंकरियाँ, तो वो कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से ही चुनी जाती हैं और जमा की जाती हैं, और उसमें 49 कंकरियाँ 49 वो जमा करके लाते हैं। और अगर किसी हाजी ने एक दिन अगला यानी 13 का भी मिना में क़याम करना हो, तो फिर उसे 70 कंकरियाँ लेकर आनी हैं ताकि वो अदद उसका पूरा रहे। तो वो ये जो मुज़दलिफ़ा है, यहाँ पर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम जब उनकी इतने अरसे बाद दोबारा मुलाकात हुई थी और अरफ़ात में एक दूसरे से मुलाकात हुई, शनाख्त हुई, तो मुज़दलिफ़ा के अंदर उन्होंने पूरी रात गुजारी थी, और वो रात गुजारना आज तक जारी व सारी है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तस्वीर को निशानी बनाकर हज के अंदर शामिल फरमा दिया है। और आखिरी बात ये अर्ज़ करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम ने जितनी दुआएं अरफ़ात में की थी, वो सारी अल्लाह ने कबूल फरमाई, मगर एक दुआ ऐसी थी कि जिसकी कबूलियत का अभी जवाब नहीं आ रहा था। तो आका अलैहिस्सलाम ने वो दुआ मुबारक जारी रखी, हत्ता कि आप मुज़दलिफ़ा पहुँचे और मशअर हराम में उस दुआ की कबूलियत के लिए भी अल्लाह ने खुशखबरी अता फरमा दी। गोया दुआओं की कबूलियत का तसलसल जो अरफ़ात से शुरू हुआ, वो मुज़दलिफ़ा में भी उसी तरह जारी व सारी रहता है। क्या बात है, बहुत खूब मुफ्ती साहब। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, मैं इस मुख्तसर दौरानिए में इस हवाले से भी कुछ चाहता हूँ आप रोशनी अता फरमाएँ कि बहुत सारे हुज्जाज किराम मनासिक हज की अदायगी से कबल मदीना शरीफ की हाज़िरी कर चुके होंगे और आ गए होंगे, अब अदायगी उनकी मुकम्मल होने वाली। कुछ मुकम्मल हज करने के बाद फिर सीधे जो है वो मदीना शरीफ जाते, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा दे, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो इस हवाले से जो मनासिक हज की अदायगी के बाद मदीना शरीफ रवाना होंगे, कुछ इस पर भी इरशाद फरमाएँ इस मदीना शरीफ की हाज़िरी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि वसहबी बारक वसल्लम। मदीना अमीना की तो क्या बात है। सरकार अलैहिस्सलाम का बलद मदीना अमीना, तैयबा, तैबा, ताबा, सुबहान अल्लाह, जितने उसके नाम लिए जाएं कम हैं, बल्कि मदीना मुनव्वरा के नामों पर बाकायदा उलमा ने किताबें तालीफ फरमाई हैं। एक बहुत बड़े मुद्दे से उनकी एक किताब है, वो मदीना मुनव्वरा के नामों पर पूरी किताब, और मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब पे भी मुहद्दिसीन ने किताबें तालीफ फरमाई हैं। यानी अभी मैं सूफिया की बात नहीं कर रहा कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि सूफिया कराम की बात की जाती है तो बाद लोग कह दिया करते हैं कि जनाब ये तो सूफियों की बातें हैं। मुहद्दिसीन जिनका इल्मी हलकों में एहतराम है और जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो इल्मी हलकों में जिनकी अपनी शनाख्त है, एक्नॉलेज किया जाता है, वो मुहद्दिसीन जो है मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पे बाकायदा किताबें लिखते हैं। तो पता चला कि मदीना मुनव्वरा की जो बात है ये अहले दिल की बात है, तो इसमें अहले नज़र, अहले दिल, अहले खिरद सब बराबर के शरीक हैं। यहाँ सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के साथ जो ताल्लुक़ है वो मुहद्दिसीन का भी वालेहाना ताल्लुक़ है, वो फ़ुक़हा का भी वालेहाना ताल्लुक़ है, और सूफिया का भी वालेहाना ताल्लुक़ है। कोई ऐसा ग्रोह नहीं है उम्मत का कि जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम
اسلام کے مبارک دیار کی مدینہ منورہ کی فضیلت کا قائل نہ ہو، اس کے مناقب کا قائل نہ ہو، یا اس کا دل اس کی طرف نہ کھنچتا ہو۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، خدا زندگی میں ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے پیاری بات کی، جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور ظہوری صاحب نے کہا تھا چھوڑ آیا ہوں ظہوری دل و جان یہ کہہ کر مدینے میں، آ رہا ہوں میرا سامان، جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ ہم تصرف کر کے یوں کہتے ہیں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، تاکہ بار بار حاضری ہوتی رہے۔ تو جان و دل ہوش و خرد اس شاک کے تو ویسے ہوتے ہی مدینہ منورہ میں ہیں، محبوب کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ تو جو جہاں بھی رہے زندگی میں، وہ جہاں کہیں بھی ہو، جو حضور کے عشق میں جو تڑپنے والا ہے وہ کہیں بھی ہو مدینے میں ہے، اس کی روح وہیں ہوتی ہے، اس کا قلب و ذہن وہیں ہوتا ہے، وہ ہر وقت وہاں کی تجلیات میں رہتا ہے، وہیں اس کی توجہ رہتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا، ان کے لیے دور و قریب کوئی معنی نہیں رکھتے، دور رہ کر بھی ان کی توجہ ویسی ہے۔ جو بھی قلب سے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان کی نگاہ جو ہے وہ سب کو نوازتی ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ بہت خوب مفتی صاحب، آپ کا بھی اور مفتی صاحب کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ حضرات نے وقت دیا اور بھرپور وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ بطور خاص مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے آج جو ہے ترجمہ بھی خطبہ حج کا، اور خیر اس میں کوئی شک نہیں، بہت ہی بریلینٹ ماشاءاللہ عالم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے، بہت خوبصورت انداز سے بولتے بھی ہیں، اور ARYQ TV پر ایک مستقل خادم کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز کرے۔ حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک کلام ہے اس کا بھی آپ نے ذکر کیا بڑا خوبصورت، کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کیا اچھی کیفیات اور باتیں ہیں کہ مناسک حج کی ادائی ایک طرف ہے، اور دوسری طرف ہر وقت کی ایک لگن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ اور مدینہ کی بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرمائے، زیارت نصیب فرمائے۔ میں جب بھی مدینہ شریف سے لوٹتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک نعت ہے، ایک التجا ہے، استغاثہ ہے، اس کا ایک شعر چل رہا ہوتا ہے، دماغ پر حاوی ہوتا ہے کہ میں جب لوٹوں تو دل میں یاد طیبہ رقص کرتی ہو، مجھے پھر جلد ہی واپس بلانا رحمت عالم، مجھے اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم، بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد